اے مسلمانوں، اس دنیا میں کہ جو فتنوں سے بھرا ہے، جو افراتفری کا عالم ہے، اس میں انسان کو نجات کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان کو ایسے منہج کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ راستوں کو پہچانیں اور غلط راستوں سے بچ جائیں اور صحیح راستوں کو اختیار کر لیں، تاکہ صحیح راستے پر چلنے والوں کے راستے کے اوپر چل جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے الا یہ کہ انسان مکمل راسخ ایمان رکھتا ہو، صحیح اور واضح عقیدہ اور ایمان رکھتا ہو، جیسا کہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے اور ان سب سے راضی ہو۔ صحیحین میں روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، اور پھر ان کے بعد آنے والے، اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو کسی کی پیروی کرنے والا ہے وہ اس کی پیروی کرے کہ جو فوت ہو چکا ہے، کیونکہ جو لوگ ابھی زندہ ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل میں بھی فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ میرا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، سب سے کم تکلف رکھنے والے تھے، بہترین علم رکھنے والے تھے، ان کو اللہ نے چنا تھا دین کو قائم کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، کیونکہ یہی لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، اسی لیے ان کے نقش قدم پر چلو۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے خلفائے راشدین نے جو سنتیں اختیار کی ہیں یا وضع کی ہیں، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کو بدل دے۔ ان کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، ان کے خلاف کسی چیز پر غور کرنا درست نہیں ہے۔ جو ان کے اوپر ڈٹ جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس پر اس نے بھروسہ کیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح امام مالک علیہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی راستے پر آ کے درست ہو سکتا ہے، اپنا کامیابی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے جس کے ذریعے اس کا پہلا حصہ کامیاب ہوا تھا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی وہ لوگ کامیاب ہوئے تھے اور بلندیوں کو انہوں نے اسی راستے سے اختیار کیا تھا۔